ناز علمی اور روحانی شخصیت استاذ الاساتذہ مفسر قرآن محقق دوران حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے میں حسب ارشاد محفل میں حاضر ہو کر قلبی مسرت اور راحت محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت حضرت کے پورے خانوادے کو، بالخصوص ان کی اولاد امجاد کو انہی کے طریق پر زندگی بھر دین کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس جامع مسجد حنفیہ کو علم و عرفان کا مرکز بنائے، اور یہاں سے عشق رسول کی خیرات، علم کی خیرات اسی طرح تقسیم ہوتی رہے جس طرح ہمارے ممدوح گرامی ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی علیہ رحمہ نے جس بصیرت افروز اور فکر انگیز انداز میں دین کی ترویج، دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، یہ مبارک سلسلہ اللہ رب العزت صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور حضرت کے لحد انور پر قیامت تک اللہ کریم رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے۔ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز چونکہ خطبہ جمعہ مبارکہ سے ہو رہا ہے، اس لیے میں جمعے کے وقت کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کے وہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا 1500 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا ہے، تقریبات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کی عظمت شان اور آپ کی رفعت مقام پر مختلف پہلوؤں پر گفتگو عمومی طور پر کی جاتی ہے، اور عاشقان رسول عظمت مصطفیٰ کی ان باتوں کو سن کر اپنے قلوب و اذہان کو معطر و منور کرتے ہیں۔ میں مختصر وقت میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بعثت کا مقصد، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی غرض و غایت، جس کام کے سر انجام دینے کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے اس کا ذکر فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہ 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کی ابتدائی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجنے کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ هو الذی، وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے رسول کو بھیجا، بالہدی، ہدایت دے کر بھیجا،
و دین الحق، اور دین حق دے کے بھیجا۔ منصب نبوت و رسالت پر میرے آقا کریم علیہ السلام فائز کیے گئے، اور اس منصب پر فائز کر کے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جب بھیجا تو صرف بھیجنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ہم نے بھیجا ہے لیکن الہدا اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ یہ دو چیزیں پورے بیان جمعہ میں آپ کی توجہ چاہتی ہیں کہ غور سے اس نقطے پر آج ہم نے کچھ گفتگو سیکھنی، سننی، سمجھنی ہے، اور پھر دعا کرنی ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، سنا ہے، اللہ کریم اس کا ہمیں فہم عطا فرمائے، اور اس پر اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس وقت امت کو ضرورت ہے کہ ہماری عملی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ معاشرتی بگاڑ، افراتفری اور فتنہ پروری کے دور میں کون سا ایسا راستہ ہے جس پر چل کر میں اور آپ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنا سکے؟ اس کے لیے ہمیں دو چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ رب کریم نے اپنے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو صرف نبی رسول بنا کر ہی نہیں بھیجا، بلکہ منصب نبوت و رسالت کے مطابق اختیارات اور پاورز بھی اپنے محبوب کو دے کے بھیجی ہیں۔ اور اس کا ذکر اس آیت میں دو چیزوں سے کیا گیا، بالہدا و دین الحق۔ ایک تو الہدا لے کر آئے ہیں اور دوسرا دین حق لے کر آئے ہیں۔ اب یہ خدا جو ہے یہ اسم جنس ہے، اس پر الف لام استغراق کا آیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہدایت کی ہر نوع، ہدایت کی ہر جنس، ہدایت کی ہر صنف اگر تمہیں ملے گی تو وہ بارگاہ مصطفی میں ملے گی۔ دوسری چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ دین الحق، رب کریم نے اپنے محبوب کو دین حق دے کر بھیجا ہے۔ کون سا دین دے کے بھیجا ہے؟ دین حق۔ اور قرآن مجید دوسرے مقام پر اس بات کو مزید کھول کر بیان کرتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ ہمارا دین دین اسلام ہے۔ جیسے قبر کے 3 سوالات حدیث شریف میں موجود ہیں کہ تدفین میت کے بعد قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، جاء ملکان فیقعدانہ، قبر میں ہم جسے لٹا کر آتے ہیں 2 فرشتے اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ پھر تیسرا سوال اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ حضور کا جلوہ زیبا نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، مضارع پر کانا آ جائے تو ماضی استمراری بنتی ہے۔ اب معنی یہ بن گیا کہ جس ہستی کی زیارت و دیدار سے تو لطف اندوز ہو رہا ہے، اس ہستی اقدس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اس ہستی اقدس کے بارے میں؟ پہلے دونوں سوال بڑے مختصر ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہر صاحب قبر سے کیا جائے گا، ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ تیسرا سوال حضور کی ذات اقدس کے حوالے سے ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ ھذا اسم اشارہ ہے اور محسوس مبصر کے لیے آتا ہے۔ ہر آدمی دیکھ بھی رہا ہوگا، محسوس بھی کر رہا ہوگا۔
اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا اس ہستی اقدس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب یہ 3 سوال ذرا ذہن میں رکھیں۔ ہمارا رب اللہ ہے، اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ قبر والا جواب دے گا پہلے سوال کا، مر ربک، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب جس کو یہاں عربی نہیں آتی وہ بھی جواب عربی میں دے گا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور حضور کی ذات اقدس کے بارے میں جب سوال ہوگا تو حدیث شریف میں ہے ہر صاحب قبر جو جواب دے گا عربی میں وہ بھی حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضور کی زیارت ہوگی تو پہچاننے والا کہے گا ھذا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بالبینات، یہ اللہ کے پیارے محبوب رسول ہیں جو اللہ کی واضح نشانیاں لے کر ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اب یہ 3 سوال اس لیے میں نے بیان کیے کہ جس عنوان پر، جس موضوع پر میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان سے متعلقہ یہ 3 سوال جو ہے ذہن میں رہیں۔ ایک یہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، دوسرا سوال ما دینک، ہمارا دین دین اسلام ہے، تیسرا سوال کہ حضور کی زیارت کرا کر پوچھا جائے گا کیا کہا کرتا تھا تو اس کا جواب ہے ھذا نبینا، یہ ہمارے پیارے نبی مکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح اللہ کی نشانیاں لے کے آئے، ہدایت لے کے آئے، دین حق لے کر آئے، اور اللہ کریم نے انہیں ہادی بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ اب اس لیے اس آیت کریمہ میں جو 2 چیزیں بیان کی گئیں کہ یہ رسول الہدا لے کر آئے ہیں اور دین حق لے کر آئے، یہ دے کر کے بھیجا، اور بھیجا اس لیے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ رسول اس لیے تشریف لائے، اللہ کے آخری رسول، آخری نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ غلبہ دین حق، غلبہ دین حق، اس لیے حضور مبعوث ہوئے۔ اور میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت کہاں سے کہاں تک ہے کہ جس کے لیے الہدا بھی عطا کیا اور دین حق بھی دیا، اور ان کا دائرہ نبوت اور دائرہ رسالت قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے ہمارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب حضور کا دائرہ نبوت کہاں سے کہاں تک ہے، ہر میرے دینی بھائی کو یہ بات سیکھنا، سمجھنا، جاننا از حد ضروری ہے کہ جس منصب نبوت و رسالت پر فائز کیے گئے ہیں اس منصب کے مطابق فل پاورز اور تمام اختیارات اپنے محبوب کو دے کر کے بھیجا، اور پھر دائرہ نبوت کا بھی بے نیاز رب نے خود قرآن میں اعلان کیا۔ 2 آیتیں میں اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے حوالے سے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام محامد و محاسن اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کے محبوب جو ہیں وہ محمد رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین ہے اور اس کے محبوب رحمت للعالمین ہے۔ وہ عالمین کا رب ہے اور حضور عالمین کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جتنے نبی تشریف لائے، رسول اور پیغمبر آئے، وہ سب رحمتیں لے کر آئے۔
ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر اللہ کی رحمتیں لے کر آئے، لیکن نبی آخر الزمان کی جب باری آئی تو اللہ کریم نے محبوب کی ذات کو پوری کائنات کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دوسری آیت جس میں حضور کے دائرہ نبوت کو بیان کیا گیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ آپ ماشاءاللہ علم و عرفان کے مرکز میں بیٹھے ہیں اور پروفیسر صاحب آپ کو جمعہ کے خطبے میں یہ ساری باتیں بتاتے رہتے ہیں، میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کرنی، یاد دہانی کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی اور ہر رسول اور ہر پیغمبر زمان اور مکان کے اعتبار سے محدود نبوتیں لے کے آئے۔ وہ صرف اپنے زمانے کے نبی تھے، صرف جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے اس قوم کے نبی تھے، جس علاقے کی طرف نبی بن کے آئے وہ صرف اس علاقے کے نبی تھے۔ لیکن جب حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین کو دنیا میں بھیجا تو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو تمام نوع انسانی کے لیے رب ذوالجلال نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، اور اپنے محبوب کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ حضور رسول انسانیت ہیں، پوری انسانیت کے رسول آئے تو تمام انسانوں نوع انسانی کے لیے ہیں، کائنات انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے۔ لیکن رب نے جب احسان جتلایا تو پھر قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان میرا صرف ایمان والوں پر ہے، لیکن محبوب آئے پوری انسانیت کے لیے، حضور پوری انسانیت کے لیے۔ اب جو حضور الہدا لے کر آئے اور دین حق لے کر آئے، اس کا تعلق جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہے، اس کا تعلق حضور کی سیرت طیبہ سے ہے۔ آپ کی حیات اقدس، آپ کی حیات مبارک کا مطالعہ کریں تو بے نیاز رب نے قرآن مجید میں محبوب کریم علیہ السلام کی پوری عمر مبارک کی قرآن میں قسم ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں محبوب کی پوری عمر مبارک کی قسم ذکر کی۔ یہاں سے سٹیٹس حضور کی ذات اقدس کا جو قرآن میں بیان کیا گیا، دو آیتیں میں نے آپ سے عرض کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے، پوری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ پھر محبوب کی عظمت کا یہ پہلو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ رب کریم نے قرآن میں اپنے محبوب کی پوری عمر مبارک کی قسم کھائی، فرمایا لَعَمْرُكَ، محبوب تیرے میلاد سے لے کر تیرے وصال تک مجھے پوری حیات کے ایک ایک لمحے کی قسم۔ لَعَمْرُكَ، آج ہم جشن میلاد مناتے ہیں، جشن میلاد النبی مناتے ہیں، تو جشن میلاد النبی کی محافل میں ہم حاضری دیتے ہیں۔ ہمیں اس پہلو کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن میں اپنے محبوب کے میلاد سے لے کر، پیدائش و ولادت سے لے کر وصال اقدس تک اپنے محبوب کی پوری زندگی کی قرآن میں قسم ذکر کی۔ لَعَمْرُكَ، لہذا نتیجہ یہ نکلا، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں انسان کامل اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ذات پاک محمد مصطفیٰ۔ اب اس کا ایک پہلو میں عرض کروں گا، اس حوالے سے ہماری نظریاتی اور فکری بنیادیں اتنی مضبوط ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے امام احمد رضا حنفی قادری علیہ الرحمۃ والرضوان، دیکھیے کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں حضور کی ذات اقدس کا یہ پہلو کہ آپ کی بشریت بے مثل ہے، حضور بے مثال، آپ کی بشریت بے مثل ہے، بے مثال ہے،
اسی طرح میرے آقا کا انسان ہونا اس جہت سے ہے کہ پوری کائنات انسانیت میں میرے نبی کریم علیہ السلام جیسا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک حضور جیسا کوئی ہو. یہ پہلی دو پہلو جو ہیں عمومی طور پر لوگ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، لیکن میں ادھر جائے بغیر ڈائریکٹ اور براہ راست میں آپ سے سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عقیدے کی اصلاح اور اپنے افکار و نظریات کی اصلاح انتہائی ضروری ہے. اور افکار رضا کی روشنی میں اگر دیکھیں جس ہستی اقدس کا میلاد مناتے ہیں ان کی ہستی کا یہ پہلو ہماری محافل میں بیان ہی نہیں کیا جاتا. کتنے ستم کی بات ہے. امام کہہ رہے ہیں، امام احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی سر تبا قدم شان ہے. یہ اللہ کی سر تبا قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ اچھا، یہ جو پہلو ہے اس کو میں آج آپ کے سامنے ذرا تھوڑا سا اجاگر کرنا چاہتا ہوں. بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو ذرا نظر عمیق سے، گہری نظر سے دیکھیں کہ امام فرماتے ہیں اللہ کی سر تبا قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. آج جس ہستی کے عرس میں آئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی، آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں جن پر گفتگو کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے. لیکن اگر میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں جو میں نے اپنی زندگی میں ان کو بہت قریب سے دیکھا، ان کی گفتگو سنی، ان کے خطابات سنے، ان کے دروس قرآن سنے، ان کے خطبات سنے، میں نے محسوس کیا کہ دو چیزوں کے ترجمان تھے ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی علیہ السلام. اور اس مسجد کے ممبر سے، اس کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ وہ یہی درس دیتے رہے، ایک علم اور ایک عشق رسول. اسے زندگی بھر نہ بھولیے. یہ خاصہ تھا ہمارے ممدوح گرامی ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی علیہ رحمہ کا. یہاں جب بھی بات کرتے تھے علم کی بات کرتے تھے، اور ان کی بات علمی ہوتی تھی، تحقیقی ہوتی تھی، اور ان کی گفتگو کا لب و لہجہ جو ہے وہ عشق رسول سے معمور ہوتا تھا، عشق رسول سے معمور ہوتا تھا. اس لیے ان کے عرس میں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس پہلو پہ ذرا غور کریں. اللہ کی سر تبا قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری. اور اس ہستی کو رب نے دنیا میں بھیجا الہدیٰ دے کر، دین حق دے کر بھیجا، اور پھر قرآن میں اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں اکثر یہ پیغام، یہ میسج عام کرتا ہوں کہ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ. میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ، کیونکہ میلاد منایا جاتا ہے اور سیرت اپنائی جاتی ہے. اب میں دوسرا پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس ہستی اقدس کو کامل، اکمل اور مکمل بنایا کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. اس بے مثل بشر، بے مثل انسان کامل ذات پاک محمد مصطفیٰ کو دین حق دے کے بھیجا، ہدایت دے کے بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. اب یہ دین غالب آیا اور حضور نے دین کو غالب کر کے دکھایا. رب نے خود قرآن میں کہا، انسانی عقل حیران تھی کہ جس کے پاس سیم و زر نہیں، لو لشکر نہیں، وہ دین کو کیسے غالب کرے گا. رب نے فرمایا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں بے نیاز رب ہو کے گواہ کافی ہوں کہ ایسا ہو کر کے رہے گا میرا محبوب دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا.
اب غلبہ دین حق یہ وہ عظیم کام ہے جو حضور نے سر انجام دیا۔ اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا۔ ہمارے ایک استاذ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے مشکل کام ہے انسان کو انسان بنانا، سب سے مشکل کام ہے انسان کو انسان بنانا۔ حضور کی تشریف آوری، آپ کا میلاد اقدس، اس حوالے سے یہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ایک گوشے میں زار و قطار رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عمر بن خطاب، خلیفہ وقت ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آنسو ہیں آپ کی آنکھوں میں، اشک بار ہیں، آپ دیدہ ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے مجھے وہ وقت یاد آ گیا، مجھے گزرا ہوا ماضی یاد آ گیا، زمانہ گزرا ہوا یاد آ گیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ میرے باپ خطاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے تھے اور اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے، اور آج میں 22 لاکھ مربع میل پر بسنے والے حکمرانوں کے لیے مثال ہے۔ فرمایا میں 22 لاکھ مربع میل پر بسنے والے انسانوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہوں۔ اب یہ جو ان کے اندر صلاحیت اور ان کو یہ جو لیاقت ملی، یہ کہاں سے ملی؟ حضور کی صحبت میں آنے سے، حضور کی تعلیمات پر توجہ دینے، اپنانے، اور حضور کی تربیت اور حضور کی تعلیم اور حضور کے تزکیے کی بدولت حضرت عمر اس مقام پر پہنچے۔ ایک زمانے میں ان سے اونٹ چرانے کے لیے جاتے، قابو میں نہیں رہتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل پر بسنے والے انسانوں کو کنٹرول کرنے والے کا نام عمر بن خطاب ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں کچھ ایسے معاملات بگاڑ کا شکار ہو گئے کہ بھئی ہم بھول گئے کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی نور و رحمت تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور کا یہ پیغام ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تم سب میں سے بہترین بندہ، بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور فرمایا تم سب میں سے میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اور جو مقصد بعثت رسالت ہے اس میں سے حضور کی ایک حدیث وقت کی گنجائش کے مطابق حضور نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اور آج اس عرس کا میسج اور پیغام میں آپ کے نام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سیرت النبی سے رہنمائی لیتے ہوئے، حیات رسول سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے اخلاق کو اس لیول پر لانا ہوگا کہ اپنی اخلاق کو اتنے بلند و بالا کریں، اس اخلاق محمدیہ کی فضاؤں میں سانس لیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بن جائے۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے باعث، آج ہم ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہے، جبکہ دین یہ کہتا ہے، سیرت کا پیغام یہ ہے، میلاد النبی کا یہ پیغام ہے کہ مسلمان کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ بے ضرر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک حدیث عرض کروں گا۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ مسلمان بے ضرر ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں میں وہ حدیث اگر نہ سناؤں تو مضمون نامکمل رہے گا۔ حضور نے ان 2 انگلیوں سے اپنی زبان اقدس کو پکڑا، ایسے حضور نے پکڑا، اور پکڑ کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجمع عام میں فرمایا، تم میں سے کون ہے جو مجھے اس کی ضمانت دے دے، میں مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مجھے اس کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج محراب و منبر سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں،
ہمارے دینی اسٹیٹ سے نفرتیں بکھیری جا رہی ہیں، جبکہ رحمت کائنات نے فرمایا اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی علیہ رحمہ، ان میں یہ خوبی موجود تھی، انہوں نے جب دین کا کام کیا، خطبات جمعہ، دروس قرآن، واعظ و نصیحت، تبلیغ، گفتگو، انہوں نے قرآن کی اس آیت پر پوری زندگی عمل کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب بھی اللہ کے دین کی طرف بلاؤ تو حکمت سے بلاؤ، بے ضرر بن جاؤ، کسی کے لیے دکھ اور اذیت کا باعث نہ بنو، بلکہ مسلمان کے لیے رحمت کا باعث بن جائے۔ اور ایک حدیث اور میں عرض کروں گا، حضور نے فرمایا من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ یہ ہماری معاشرتی زندگی کا وہ پہلو ہے کہ جس کی طرف مسلمان کی توجہ ہی نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا، میلاد والے آقا نے فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جو کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور ایک ہمارا معاشرتی پہلو بگاڑ کا، ہماری گھریلو زندگی کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت نہیں کر پائے، اولاد کی تعلیم و تربیت نہیں پائے، اس لیے ہر ماں ہر باپ شکوہ کر رہا ہے کہ میری بیٹی نافرمان ہے، بیٹا نافرمان ہے، ہمارے کہے میں نہیں رہے، ہماری بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا کہ ہم نے دین پہنچائے، دین کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے جس حکمت بھرے انداز کی ضرورت تھی اس سے ہم کوسوں دور ہو گئے۔ یہ حدیث میں اکثر کئی گھرانوں کی اصلاح صرف اس حدیث سنانے سے ہوگی، بلکہ ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، وہ میرے گلے لگ کے رویا، اس نے کہا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے۔ اس نے اپنے باپ کی بے عزتی کی، اپنی ماں کی بے عزتی کی، مجھے انہوں نے گھر میں بلایا کہ آپ اسے کچھ سمجھائیں، کالج کا یونیورسٹی کا طالب علم ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن ماں باپ کا بڑا بے ادب و گستاخ ہے۔ میں نے اس کو حدیث سنائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علقمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ پڑھا کے فرمایا غور سے سن لو، اور جو یہاں موجود نہیں انہیں جا کر بتا دو جو ماں باپ کا بے ادب و گستاخ ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ جو ماں باپ کا بے ادب و گستاخ ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ جس بیٹے کی وجہ سے ماں باپ کو گلی محلے سے علامے ملے، تانے ملے، حضور کی حدیث بتا رہی ہے کہ وہ بیٹا بیٹی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ میں مسجد میں باوضو اور جمعے کا مبارک اجتماع ہے، وہ نوجوان میرے گلے لگ کے رویا، اس نے کہا کہ اس کی معافی تلافی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا آج جاؤ، آج ہی جاؤ، ماں کے قدم چوم لو، باپ کے ہاتھ چوم لو، معافی مانگ لو، سب معافی تلافی ہو جائے گی۔ دین رحمت ہے، ہمارا دین سلامتی کا دین ہے، امن کا دین، بے ضرر بن جاؤ، کسی کے لیے دکھ تکلیف کا باعث نہ بنو، تمہارے منہ سے نفرتوں کا زہر نہ اگلا جائے بلکہ محبتوں کا پیغام عام دیا جائے، اور اس بات کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی، سفیر عشق رسول، استاذ الاساتذہ، ممتاز عالمی سطح کے ہمارے اسلامک اسکالر تھے، اور ان کی تصنیفات وہ ایسا کام کر گئے ہیں۔ میں نے ایک دن سوچا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ لکھا ہے نا، جو مقالجات لکھے، جو کتابیں لکھی، وہ خود تو لحد میں تشریف لے گئے، لیکن ان کی لکھی ہوئی تحریریں آج بھی کاغذ پہ ثبت ہے۔ وہ عربی کا ایک شعر ہے، اس پر میں ختم کرتا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب کی کتابیں، ان کے تھیسز، مقالجات میں پڑھتا ہوں، بڑا لطف آتا ہے، علم کے موتی بکھیرے ہیں، اور یہ شعر عربی کا میری زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ یلوح الخط فی الکرطاس دہرن، یلوح الخط فی الکرطاس دہرن وکاتبہ رمیم فی التراب، کہ لکھنے والا تو قبر میں چلا جائے گا لیکن اس کا لکھا ہوا نسلوں تک زندہ رہے گا، اس کا لکھا ہوا نسلوں تک زندہ رہے گا اور نسلوں کو سنوارتا رہے گا۔
جو وہ اصلاح کر گئے، جو لکھ گئے، سیرت کا پیغام دے گئے، قیامت تک آنے والی نسلیں جب اس کا مطالعہ کریں گی، اسٹڈی کریں گی، تو ان کی زندگیاں بدلیں گی۔ زندگی بدلتی ہے تو سیرت طیبہ پر عمل کرنے سے بدلتی ہے، تعلیم نبی کو اپنانے سے بدلتی ہے۔ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ بس آخری پیغام یہ ہے کہ حضور کے ہو جاؤ، نبی پاک کے بن جاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ، دل میں مدینے والے کا پیار رکھو، زندگیاں بدل جائیں گی، ماحول بدل جائے گا، احوال بدل جائیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو معاذ نام مصطفیٰ، یہ دل محمد عربی کی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اپنے دل میں مدینے والے کی محبت بسا کر حضور کے ارشادات، حضور کی تعلیمات، آپ کی پاکیزہ زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کے لیل و نہار، آپ کے دوستی دشمنی کے معیار، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی میں عمل کرتے چلے جاؤ، ان کو اپناتے چلے جاؤ۔ پھر جب گلی میں سے گزریں گے تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا۔ دوستو، جینے کا مزہ تب ہے، زندگی ایسے گزارو، ایسی زندگی گزارو جب جنازہ کندھوں پہ اٹھے لوگ کہیں کہ رسول اللہ کا دیوانہ تھا، حضور کی اداؤں سے پیار کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے مزار شریف پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کا لگایا ہوا یہ گلشن ہمیشہ آباد اور شاد رہے، یہاں سے علم و عرفان کے موتی جو ہے وہ بکھرتے رہیں، عاشقان رسول جمع ہوتے رہیں۔ اس مرکز سے وابستہ رہو، کیونکہ اس منبر سے، اس محراب سے، اس مسجد سے آپ کو پیغام ملے گا، یا تو علم کا پیغام ملے گا یا محبت رسول کا پیغام ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد